اور ہمارے جو پینل ہے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے، ہماری فیملی کی طرح ہیں یہ لوگ، ان سب کا تعارف بھی کروا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ارم ضیاء صاحبہ، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ام راحیل، اور ہمارے ساتھ ہیں آغا عباس صاحب۔ آپ تینوں کیسے ہیں؟ کیسا جا رہا ہے روزہ آپ کا؟ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ سو علی بھائی، آج ہم کافی ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس زمین پر جو چیزیں اگتی ہیں ان سے اگر ہم مستفید ہو سکیں، بہت ساری ہم دعاؤں کے چکر میں تو رہتے ہی ہیں، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن دواؤں سے تھوڑا سا پرہیز کر لیں تو بہتر ہے۔ اور جو چیزیں قدرت نے ہمیں مہیا کی ہیں تو ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ بالکل۔ ان میں ایک چیز میں آج ریسرچ اسکالر ہمارے آغا عباس صاحب موجود ہیں، اور شہد کی افادیت ہم نے سنا ہوا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، ہم یوز کرنا جانتے ہیں، لیکن احادیث کی روشنی میں اور ہمارے ائمہ کرام کس طرح سے شہد سے فائدے اٹھاتے تھے، یا ہم کو کس طرح فائدے اٹھانے چاہیے، آپ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ستائش اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ بے شک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر اور ان کے اصحاب پر۔ میں عرض کروں گا علی بھائی کہ شہد کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شہد پر سے جو عام لوگوں کا یقین اٹھ چکا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہد میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب وہ بیچارے یقین کے ساتھ کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شفا مل جائے گی، یہاں پر ہمارے ملکوں میں پاک و ہند کے اندر زیادہ تر ملاوٹ شدہ شہد ملتا ہے، تو وہ ان کو شفا کہاں سے دے گا؟ فائدہ نہیں ملتا۔ لیکن اگر وہ صحیح جگہ سے اچھا شہد خریدے تو یقیناً اس میں شفا موجود ہے، 100% نہیں 1000% شفا موجود ہے۔ اچھا دیکھیے، اب میں عرض کروں گا، اگر کسی کے خاندان میں ہسٹری ہے کینسر کی، اگر کسی کے خاندان میں ہسٹری ہے ہارٹ اٹیک کی، کہ ہارٹ اٹیک بہت آتے ہیں اور بہت سے لوگ مر بھی جاتے ہیں اس میں، کسی کے خاندان میں ہسٹری ہے شوگر کی، کسی کے خاندان میں ہسٹری ہے بلڈ پریشر کی، وہ تمام امراض کو روک سکتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے شہد کا استعمال رکھیں۔ اب دیکھیے، میں عرض کروں گا کہ شہد کیسے کھانا ہے۔ اگر شہد خالص مل جائے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ 40,000 اقسام کی مکھیاں ہیں دنیا میں، اور سب سے اعلیٰ اور اولیٰ نسل کی مکھی ہے جو نیوزی لینڈ میں شہد بناتی ہے، اور وہ شہد کا نام ہے منوکا ہنی۔ اور میں 3 سال سے الیکٹرانک میڈیا پہ اس کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں۔ میرے پاکستان میں بہت ساری فارمیسیز پہ، بہت سارے سپر مارکیٹس میں یہ دستیاب ہے۔ منوکا ہنی 100 MGO لے لیجیے آپ، یا ڈاکٹر 70، منوکا ہنی ڈاکٹر 70 لے لیجئے۔ اگر آپ اس کا استعمال روزانہ اگر آپ کریں گے تو بھی بہتر ہے۔ روزانہ کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ کو دھویا اور انگلی سے ایسے اٹھا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چاٹ لیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مہینے میں 3 مرتبہ آپ نے شہد کھا لیا، 3 مرتبہ مطلب جیسے ہفتے میں 1 بار کھا لیا، پھر دوسرے ہفتے میں 1 بار کھا لیا، پھر تیسرے ہفتے میں 1 بار کھا لیا، اور کتنی مقدار اس کی ہو سکتی ہے؟ ½ ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون لے لیں، 1 ٹی اسپون بھی لے سکتے ہیں، ½ ٹی اسپون بھی لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، شہد کی یہ ہے کہ شہد اصلی جو ہوتا ہے نا، یہ مہنگا بہت ہے، بہت مہنگا شہد ہے۔ جیسے یہ منوکا ہنی بتا رہا ہوں، بہت مہنگا ہے، تو آپ اس کو ½ ٹی اسپون کھا لیں ہفتے میں 1 بار۔ تو میرے پاک رسول نے فرمایا کہ مہلک امراض ہمیشہ آپ بچے رہیں گے، مہلک امراض آپ کو کبھی بھی نہیں ہوں گے، مہلک امراض آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اگر جس طرح آغا صاحب نے بتایا۔ ہنا جی کے پاس ایک سوال ہے ڈاکٹر ام راحیل کے لیے۔ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ جگہ جگہ ہر کسی کو شکایت ہے پیٹ کے درد کی، ہمارا پیٹ اپ سیٹ ہے، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، اور بہت مشہور اس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پپیتا جو ہے وہ بڑا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کے پیٹ کی بیماریوں کے لیے۔ تو یہ کہاں تک سچ ہے اور اس کو ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، پپیتا واقعی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پیٹ کے لیے وہ برش کا کام کرتا ہے، کہ اندر سے جا کے پوری صفائی کر دیتا ہے۔ جن کو پیٹ کے مسائل ہیں، جیسے آپ نے کہا کانسٹیپیشن یا اس طرح کا کوئی ایشو ہے، تو انہوں نے پپیتا، امرود اور کیلے کی چاٹ بنا کے کھانا شروع کر دینا ہے۔ مطلب 3 چیزیں لینی، پپیتا، امرود میں بھی جو اس کا بیج ہوتا ہے وہ اسکربنگ کا کام کرتا ہے، اور وہ اندر کے سارے جو آپ کے کولون سسٹم ہے، آپ کی آنتیں، ان کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ آپ دن میں 1 دفعہ اس کی چاٹ بنا کے کھانا شروع کر دیں، اس میں پپیتا، امرود اور کیلا، صحیح ہے، تو یہ آپ
آپ کانسٹیپیشن سے اور باقی امراض سے محفوظ رہیں گے، پپیتا پکا ہوا ہونا چاہیے. کچا پپیتا کسی اور لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لیے آپ کریں گے پکا ہوا پپیتا. صحیح ہے. اس کے علاوہ ہم اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، اور بھی ہمارے پاس کافی سارے فروٹس میرے پاس لسٹ میں ہیں جس کا آہستہ آہستہ ڈاکٹر عمر راہی سے سوال پوچھیں گے. اینڈ علی بھائی کے پاس بڑا ایک اہم سوال ہے. جی بالکل، اور وہ آج کی دنیا میں تو بہت ہی ضروری ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ ارم ضیاء صاحبہ سے، جو ہے ہماری موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، بہت اچھے سے بیان کرتی ہیں، اس لیے میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ زبان کی طاقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان کی طاقت تو یہ ہے کہ یہ بنے ہوئے کو بگاڑ دیتی ہے اور بگڑے ہوئے کو سنوار دیتی ہے. واہ. کہتے ہیں کہ زباں شیریں ملک گیری، زباں ٹیڑھی ملک باکا، کہ اگر آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ کی زبان اچھی ہے، تو جی کو ہمیشہ جی ہی ہے کہ کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، کیونکہ یہ زبان ہی ہے. دیکھو زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ہم یہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں؟ ہم ابھی ہاتھوں پیروں کا نہیں کر رہے، ہم کسی اور طریقے سے، ہم اپنی زبان کا استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ کی دیوی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حجم میں اتنی چھوٹی سی ہے لیکن وزن میں اتنی بھاری ہے. اور جب تک آپ کلمہ حق دل میں پڑھتے ہو نا، اللہ رب العزت اس کلمے کو نہیں مانتا. اس زبان سے کلمہ حق پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ زبان کا بہترین کام جو ہے نا وہ حق کہنا ہے اور جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. ایک پتھر پھینک دو سمندر میں تو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کتنی گہرائی میں گیا، یا تیر سے تلوار سے آپ کو چوٹ لگ گئی تو وہ زخم بھر جاتا ہے. لیکن یہ جو لفظوں سے چوٹ لگتی ہے نا، بظاہر نظر نہیں آتی، کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن دل کے کتنے ہی ٹکڑے کٹ جاتی ہے. یہ صرف اس شخص کو اندازہ ہوتا ہے جس کا دل اس زبان کے ذریعے توڑا جاتا ہے. کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی اپنے چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب پچھتایا اپنے بولنے پہ پچھتایا. تو ہم کو بولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیوں بول رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بدترین کام جو ہم اس زبان سے کرتے ہیں نا، وہ ایک دل آزاری اور غیبت. یہ 2 کام اتنے برے ہم کرتے ہیں کہ یقین مانو یہ ہمیں جہنم کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں. کہ دل آزاری تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک جملہ کہہ دو کافی ہے. کسی نے اتنی محنت کی اور آپ نے صرف ایک جملہ کہا، وہ شخص وہیں ختم ہو گیا. تو اس کا یہ بہت خیال کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پہ یقین کرتے ہو اور آخرت پہ یقین کرتے ہو تو یا تو خاموش رہو یا اچھی بات کہو. بہت خوبصورت بات کی. بالکل. اور ارم ضیاء صاحبہ نے، اور میں کہوں گی کہ غیبت کرنے کو تو آپ پھر بھی کنٹرول کر لیں گے کہ یار میری زبان سے کسی کے بارے میں برائی یا چغلی نہیں کرنی ہے. دل آزاری سب کا ایک اپنا اپنا اسٹینڈرڈ ہے اس کا. آپ کو لگتا ہوگا کہ وہ دل آزاری نہیں ہے، لیکن سامنے والے کے لیے وہ دل آزاری ہو سکتی ہے. یہ بہت سینسٹیو چیز. اور آغا عباس صاحب سے ہم شہد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، شہد کی کتنی افادیت ہے. آغا عباس صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ شہد کو اگر کسی اور طرح سے لوگ استعمال کرتے ہوں تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے یا صرف فائدہ ہے؟ کسی بھی طرح سے کھا لو، کسی بھی وقت کھا لو. دیکھیے بیٹے، شہد کا نقصان تو کسی بھی قسم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس کو زیادہ کھایا جائے تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف لوز موشن لگتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ میں نے سنا ہے شہد آنکھوں میں ڈال لیتے ہیں. جی ہاں، دیکھیے شہد چونکہ اینٹی بیکٹیریل ہے. اگر نیم کے درخت کا شہد 4 سلائیاں دائیں آنکھ میں یعنی کہ رائٹ والی آنکھ میں اور 3 سلائیاں بائیں آنکھ میں ڈالیں گے، آشوب چشم 2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ اصلی شہد کی بات کر رہے ہیں، شہد اصلی ہو، پہچان کیسے ہوگی؟ شہد اصلی ہو. دیکھیے اب ہمارے پاس چونکہ انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں گاؤں دیہات ہیں اور وہاں پر کھیت کھلیان ہیں، باغات ہیں جہاں پر یہ نیم کے درخت موجود ہیں، وہاں لگتے ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہاری وغیرہ کو 200-400-500 روپے دے کے، 1000 روپے دے کے اتروا لیتے ہیں. اپنے سامنے اتروایا جائے، اپنے سامنے اگر آپ اتروائیں گے، اس کو شیشے کے جار میں رکھیے تو وہ خراب نہیں ہوتا ہے. اور اگر مائیں سن رہی ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بے انتہا ذہین کر سکتی ہیں. یہاں میں کوٹ کروں گا چونکہ آج دن بھی امام علی علیہ السلام کا ہے. مولا کائنات، مولا متقیان علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر 4.5 ماشا زعفران اور 4.5 ماشا شہد، دونوں چیزیں اصلی ہوں،
4.5 ماشا زعفران اور 4.5 ماشا شہد، دونوں چیزوں کو باہم ملا لیا جائے، اور ملانے کے بعد اگر سردیوں کے سیزن میں 10 دن میں 1 مرتبہ کھلائیں، پھر اس کے بعد 10 دن میں 1 مرتبہ کھلائیں، پھر اس کے بعد 10 دن میں 1 مرتبہ کھلائیں، مہینے میں 3 دفعہ بھی کھلائیں گے. لیکن یہ بالغ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، نابالغ بچوں کے لیے یہ نہیں ہے. نابالغ بچوں کے لیے کیا ہے؟ اخروٹ کی گری اور شہد کے ساتھ ملا کے اگر آپ نابالغ بچوں کو کھلائیں گے، اس سے بھی یہی فائدہ ہوگا. بچوں کی میموری بہت فاسٹ ہو جائے گی، جو پڑھیں گے وہ یاد ہو جائے گا. زبردست. واہ واہ، کتنی زبردست ٹپ دی ہے. زبردست. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں مائیں بہت خوش ہوں گی آپ کا یہ جواب سن کے. اب اپنے بچوں کا وہ زیادہ بہتر خیال رکھ سکتی ہیں. بالکل. ڈاکٹر ام راحیل، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سے بچے بھاگتے ہیں یہ خربوزے سے یا گرما یا سردہ ان چیزوں سے، لیکن یہ اس کے اندر کتنے فائدے چھپے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، خربوزہ گرما سردہ گرمی کا پھل ہے، پانی کا کانٹینٹ اس میں بہت زیادہ ہے. اور بچے ظاہر سی بات ہے، بچوں کو فروٹس کی عادت ہم نے ڈالی ہی نہیں ہے. مائیں بچوں کو شروع سے فروٹ کی عادت ڈالتی نہیں، کہتی بچہ کھاتا ہی نہیں. ٹیسٹ بڈ ڈیولپ ہوتا ہے 2 سال کی عمر تک. اس وقت ماں اس کو بس جو دودھ پی رہا ہے یا جو بھی غذائیں آ رہی ہیں وہ دے رہی ہیں، لیکن اس وقت سے بچے کو عادت ڈالنی چاہیے. جب اس کا ٹیسٹ بڈ ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ ہر چیز کھائے گا. اس وقت اگر آپ نہیں کھلائیں گے تو بچہ زندگی بھر نہیں کھائے گا. یہ ماں کا فرض ہے کہ بچے کو صرف اپنے حساب سے نہیں کہ اس کو بس پیکٹ والا کچھ کھلا دیا یا کوئی بھی چیز فیڈر میں ڈال کے دے دی. اس کو فروٹس چکھانے چاہیے اور اس کی پیوری بنا کے دینی چاہیے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی پیوری بنا کے جو بھی میش کر کے آپ اس کو ڈفرینٹ فارم میں دے سکتے ہیں. اچھا، خربوزے کی خاص بات ہے، میں خربوزے کی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ بہترین پھل ہے گرمی کے لیے، گرمی کا توڑ ہے یہ. اور اس کا صرف کہ اگر بچہ نہیں کھا رہا، اس کا شربت بنا لیں. اس کو آپ نے تھوڑا سا ایک جیسے 1/4 حصہ خربوزہ لیا ہے، 1 لیٹر پانی، مطلب کافی زیادہ مقدار ہوتی ہے، غریبوں کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے یہ. اس میں ڈالیں. ٹیسٹ کے لیے آپ شہد یا چینی کوئی بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں. اس کو بلینڈ کر لیں، بہت ساری برف ڈال کے، بہت زبردست سا شربت بن جائے گا. اچھا، اس میں اگر بچہ نہیں پی رہا ہوتا تو کوئی فلیور ایڈ کر دیں. اس میں آپ چاکلیٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ بچوں کو پلانا شروع کریں. گرمی سے محفوظ رہیں گے، اسکن الرجی سے محفوظ رہیں گے، لو سے محفوظ رہیں گے، گرمی دانوں سے محفوظ رہیں گے. بہت زبردست. کیا بات ہے جی. علی بھائی، میرا ایک سوال ہے ارم ضیاء سے. وہ سوال یہ ہے کہ بہت دفعہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو لوگ سافٹ اسپوکن ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دھیما بولو، اچھا بولو، آہستہ بولو. بہت دفعہ سوسائٹی ان کو بہت غلط وے میں بھی لے جاتی ہے علی بھائی، کہ او ہو، ہم بہت دفعہ نام لے دیتے ہیں، او یہ تو میٹھی چھری ہے، او ہو یہ تو سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور. تو اب جو بیچارہ اچھا بول بھی رہا ہے اس کو بھی اچھا نہیں کنسیڈر کیا جاتا، تو کیا کرے انسان؟ اچھائی کو دوسروں کی برائی اگر لوگ بنا رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ تم دیکھو اچھا بولنا اچھے اخلاق میں آتا ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے اچھے اخلاق والے نبیوں کے درجے پر پہنچتے پہنچتے رہ جاتے ہیں. یہ ان کا وہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی نمازوں کی تعریف نہیں کی کہ پوری پوری رات نمازوں میں گزارتے تھے، روزوں کی تعریف نہیں کی، آپ کے اچھے اخلاق کی تعریف کی. یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم جو ہے کہ اگر آپ اتنے نرم مزاج نہ ہوتے، اتنے نرم خو نہ ہوتے، اتنا آہستہ آہستہ نہ بولتے، اتنا محبت سے بات نہ کرتے، اتنی سمجھا کے نہ کرتے، تو یہ جو آپ کے ساتھ اصحاب ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. اور اصحاب بھی کون؟ جنہوں ان کی زندگیوں میں جنتوں کی بشارت ملی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی میرا بھائی یا بہن جو بات سن رہا ہے اور وہ نرم مزاج رکھتے ہیں تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے. دوسروں کے کہنے پہ اسے ضائع نہ کریں کہ اکثر ہم اپنے ہاتھ سے اپنے ہیرے جواہرات گنوا دیتے ہیں. اور تم نے جو دل آزاری والی بات کی تھی نا، لوگ کہتے ہیں ہم دل آزاری نہیں کرتے، ہم سچ بولتے ہیں، اس لیے ہم کڑوے ہیں، ہم کڑوی بات کہہ جاتے ہیں. ایک بات ہمیشہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی تھا؟ سبحان اللہ. تو آپ اور کڑواہٹ یہ تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ سچا آدمی ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، کڑوا نہیں ہوتا. اچھا آغا عباس صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ شہد کے حوالے سے آپ نے اتنی اچھی چیزیں بتائی ہیں، کوئی ایک ایسا واقعہ جو سرکار نے استعمال کیا ہو شہد، یا کسی کو بتایا ہو، کسی کو شفا ملی ہو، یا کوئی ایسے یا انبیاء کوئی جنہوں نے استعمال ایسا کیا واقعہ ہو؟ دین اسلام میں ہو؟ جی ہاں، دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہد مسلسل استعمال کرتے تھے.
اور امت کو بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے شہد کا استعمال رکھنا چاہیے تاکہ علیل ہی نہ ہوں، بیمار ہی نہ ہوں لوگ، ہے نا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مسیحا تھے، خود طبیب تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے، تو ان کی کمر میں تکلیف ہوتی تھی جسے آج کے زمانے میں مہروں کی تکلیف کہتے ہیں، یا ڈسک ہل جاتی ہے، 2 یا 3 4 ڈسک ہل جاتی ہیں، تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو نبی کا قصہ ہے اس کو لوگ غور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا شہد اصلی، 1 چمچہ شہد، 1 چمچہ زیتون کا تیل، اولیو آئل ایکسٹرا ورجن یعنی کہ بالکل پیور، 1 چمچہ زیتون کا آئل، 1 چمچہ شہد خالص، اور آدھی ٹی اسپون ہرمل۔ ہرمل کہتے ہیں، اس کا نام دوسرا ہے اسپند۔ ہرمل کے لیے میرے پاک نبی نے فرمایا اس کے ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ نے منسوب کر رکھا ہے، کنیکٹ کر رکھا ہے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں باہم ملا کر حضرت عیسیٰ نوش کرتے تھے دوائی کے طور پہ، تو ان کے کمر کی تکلیف اس سے دور ہو جایا کرتی تھی۔ یہ میں نے حضرت عیسیٰ کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اور جلدی سے میں ایک نسخہ بتا دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد چاہیے اور آپ مجھے کچھ نسخہ بتائیے۔ تو مولا نے فرمایا کہ گائے کا دودھ تازہ دہیا ہوا، یعنی کہ تازہ اسی وقت نکلا ہوا آپ کے سامنے نکلے، اس میں 1 چمچہ شہد خالص ملائیے، 1 چمچہ شہد خالص ملائیے، اس کو مکس کیجئے اور قبلے کی جانب رخ کر کے 5 مرتبہ درود شریف، 7 مرتبہ سورہ الحمد شریف، اس کے بعد پھر 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ کے وہ پی جائیے۔ اگر آپ چند دن پیئیں گے، مثال چند دن سے میری مراد ہے 40 دن تک پیئیں گے، مرد پیئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ان کو اولاد سے سرفراز کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو ہے وہ ہم اللہ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں ان میں سے ہم کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ جو بیماریاں ہیں ان سے ہم دور بھاگ سکتے ہیں اور دواؤں سے بھی بہت دور بھاگ سکتے ہیں۔ میرا سوال ڈاکٹر ام راحیل آپ سے ہے، تربوز کی بھی بڑی افادیت ہے، لیکن تربوز کے کہتے ہیں کہ بیج کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کچھ اس میں کتنی سچائی ہے؟ اور دوسرے، آج کل رمضان المبارک میں ہم لوگ اپنے گھر میں تربوز کس کس فارم میں استعمال کریں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو؟ اچھا، پہلی بات کہ تربوز کے بیج میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ کولیسٹرول کا اور ہائی بی پی کا فوری علاج تربوز کا بیج ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا بہت زیادہ بی پی ہائی ہوتا ہے، ینگ ایج میں بتا رہی ہوں، خاص کر بچیوں کا، اور کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ میڈیکیشن کی طرف جانے سے پہلے 1 گلاس گرم پانی کھولا کے اس میں 1 ٹیبل اسپون تربوز کے بیج ڈال دیں، اس کو ڈھک کے رکھ دیں۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ پورا پانی جو ہے 1 گلاس جو ہے پورے دن میں ختم کر لیں۔ بیج مطلب ایز اٹ از، جیسے ایز اٹ از آپ نے ڈال دیں، نہیں کچھ نہیں، ثابت ڈال لیں، چھلے ہوئے ملتے ہیں چھلے ہوئے ڈال لیں، لیکن کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھنا ہے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے گا تو 1 گلاس 4 حصوں میں کر کے صبح دوپہر شام رات پی لیجئے۔ چند دن میں ہی، مطلب پہلے دن ہی وہ فوری طور پہ آپ کا بی پی جو ہے نارمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کا جو کولیسٹرول ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چند دن پئیں گے تو وہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس کو ویسے بھی کھانے چاہیے۔ جب ہم سیڈ سائیکلنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم تربوز کے بیج ایڈ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز، تربوز ہمیشہ کھانا چاہیے، کوشش کر کے فریش کھانا چاہیے۔ بہت رکھا ہوا، نرم ہوا ہوا یا اسمیل جس میں ہو جائے یا پانی ہو جائے وہ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کا شربت، اس کا جو آپ پلپ نکال کے اس کا شربت بنائیں، اس کو استعمال کیجئے۔ اس کے علاوہ اس کا چھلکا، اس کی سبزی بنتی ہے، وہ بہت افادیت والی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو غذائیت بھی ملتی ہے، اور تربوز سے زیادہ غذائیت اس کی سبزی، اس کے چھلکے میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک پگمنٹیشن ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے جو لیور کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے، دونوں کے لیے تربوز پورا استعمال کرتا ہے۔ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ پگمنٹیشن کے لیے کیا کرتے ہیں، چھوٹا تربوز لیجئے، اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیجئے کاٹ کے، اور اس میں چاول بھر دیجئے، اور اس کو دوبارہ ڈھک کے اس میں آپ نے تھوڑا سا آٹا لگانا ہے، اس کو کسی جگہ پہ ڈھک کے رکھ دینا ہے یا مٹی کے اندر دبا دینا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ نرم ہو جائے گا، تقریباً 15-20 دن کے بعد نکالیں گے، اس کا گودا نکالیں گے چاول کے ساتھ، اس کو پیس لیں گے اور وہ پیسٹ لگانا شروع کر دیں تو آپ کے پگمنٹیشن، چہرے کے داغ دھبے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ،
یہ بالکل ایک بہت بہترین بات بتائی ہے. یہ ٹوٹکا تو نہیں ہے, یہ علاج ہے, یہ علاج اور ہے. اسی طرح سے بے شمار طریقوں سے ڈفرینٹ طرح سے اس کو دودھ میں پکا کے, اس کو زمین میں دبا کے آپ کے لیور ٹونک بنتا ہے, خون کی کمی کا علاج بنتا ہے. بے تحاشا چیزیں آپ اس سے مطلب علاج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. بہترین. ارم ضیا صاحبہ کی طرف چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ بولتے ہیں, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کتنا زیادہ بولتا ہے یا بولتی ہے, دیکھو نا اس کی ساری انرجی سے بولنے میں لگ جاتی ہے. اینڈ جو بہت زیادہ بولتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ نا ایک پینک کی اس میں کیفیت میں رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے, زیادہ بولنا اچھا ہے, زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے, کیا ایسے یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اچھا بولیں تو زیادہ بولیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یا زیادہ بولنے والوں کی اٹ سیلف انرجی ڈرین ہوتی رہتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ جو بولا وہ پہچانا گیا. انسان اپنے بول سے پہچانا جاتا ہے. جب آپ جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیاں کریں گے اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو کندھوں کے اوپر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا ہر بولنا لکھتے ہیں. ہم نے اچھا بولا تو بھی لکھا, برا بولا تو بھی لکھا, ایون کوئی تکلیف ہوئی, بخار ہوئی, اس میں جو ہم آئے ہائے کی آوازیں نکالتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں, اور جب ہم کوئی شکر ادا کرتے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں. تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا ہر بولنا لکھا جا رہا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ دیکھو اچھا بولنا کیا ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کہہ دی جائے. سرکار علیہ السلام بہت زیادہ گفتگو نہیں فرماتے تھے, لیکن آپ کا بولنے کا انداز ایسا تھا, کوئی بات پہ ایمفسائز کرنا ہوتا تھا 3 دفعہ دہراتے تھے, اتنا ٹھہر کے بولتے تھے کہ اصحاب کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ انداز اپنائیے, یہ تھوڑی کہ آپ ریپیٹیشن کیے جا رہے ہیں کہ سننے والا بھی بیزار آ جائے گا. پھر جتنا بولو گے, پھر میں آئی ایم ریپیٹنگ مائی ورڈز, کہ آپ اتنی زیادہ غلطیاں کرو گے. ایک چیز سے بہت ہوشیار رہیں کہ ہمارے ہاں لوگ اس لیے بھی بہت بولتے ہیں کہ دوسروں کو غلط مشورے دیں, بہت چاپلوسی کرتے ہیں, آپ کے بہت دوست بن کے آپ کو غلط گائیڈ کریں گے. اب اس میں وہ اپنی زبان کے استعمال کر رہے ہیں, بہت شیریں زبان ہو جائے گی, آپ سے کہیں گے تم یہ نہیں, تم یہ کرو, تم یہ کلر پہنو, تم اس طرح سے جاؤ, دیکھو سب یہ کرتے ہیں, تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے. لیکن اگر زبان شیریں ہو جائے گی تو کیا یہ غلط ہے یا یہ اچھا ہے؟ یہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ سانپ کی جو اسکن ہے وہ کتنی خوبصورت ہے, لیکن جب منہ کھولتا ہے تو صرف ڈسنے کے لیے کھولتا ہے. تو یہ پرکھنا ہمیں پڑتا ہے کہ یہ شخص جو میرے ساتھ اس وقت اتنی محبت دکھا رہا ہے اور جو وہ مشورے دے رہا ہے, کیونکہ میں نے اسی لیے بات مشوروں کی, ہمیں ان مشوروں پہ سوچنا چاہیے کہ یہ مجھے سوٹ کرتے بھی ہیں یا نہیں, یہ مجھے بیگر بنا رہا ہے یا یہ مجھے کہیں, وہی کہتے ہیں نا کہ بیگرز ہیو نو چوائس, تو یہ مجھے کس جگہ لا کے کھڑا کر رہا ہے. اب اتنی عقل فہم تو مجھے اپنا استعمال کرنا ہے, یہ پہچان میری ہونی چاہیے. ورنہ انسان کے اوپر ایک وہ وقت آتا ہے کہ ہم اپنے انہی دوستوں کے لیے جن کے مشوروں پہ بہت عمل کر رہے ہوتے ہیں, یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میرے خلاف گواہی میں پیش رہا وہ ایک شخص جس نے مجھے جرم پر ابھارا تھا. تو لوگ اس زبان کے ذریعے آپ سے بڑے بڑے جرم کروا دیتے ہیں. وہاں پہ اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو. مولا علی کے زمانے میں, کیونکہ بعض بھائی نے جیسے بات کیا آج کی وہ صبح ہے, کیا آج 19ویں روزے کو ہی فجر کے وقت, فجر کی نماز کے بعد آپ پہ حملہ کیا گیا تھا, اور اس قاتل مردود کو اٹھایا بھی آپ نے تھا مسجد میں سوتے ہوئے, اور پھر آپ نے 21 کو جام شہادت نوش کیا تھا. تو آپ کے زمانے میں سوائے امام حسن بصری کے کسی اور کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. اتنی زیادہ آپ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی. تو مشورے دینے والوں کے مشوروں پہ نا بہت دھیان سے عمل کرو, ورنہ یہ اپنی زبان کے ذریعے زندگی بڑی غارت کرتے ہیں. ویسے بھی لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ بولنے سے پہلے آپ کے غلام ہوتے ہیں, لیکن جب آپ بول دیتے ہیں تب ہم غلام ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں اچھی بات کریں. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. لیکن ارم ضیا صاحب آپ کا, ڈاکٹر ام راحیل آپ کا, آغا باز صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اسٹے ود اس.